بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب انسان کسی سے حاسد ہوتا ہے، کسی سے حسد کرتا ہے، تو وہ اس کے اوپر باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کی خوبیوں میں خامیاں نکالنا شروع کر دیتا ہے، محفل میں اس کی برائیاں کرتا ہے، اس کے پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں کرتا ہے۔ لیکن حاسدین کے ساتھ کس طرح کا معاملہ رکھنا چاہیے، یہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا ہے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں کسی کی غیبت نہیں کروں گا، کبھی کسی کے بارے میں بات نہیں کرتے تھے۔ لوگ ان کو تکلیفیں پہنچاتے تھے اور حضرت ان کے بارے میں زبان ہی نہیں کھولتے تھے، ہمیشہ خاموش رہتے تھے۔ لوگ بڑے حیران ہوتے تھے کہ پتہ نہیں حضرت کا اتنا بڑا ظرف کیسے ہے کہ حضرت اپنے مخالفین کی باتوں کو کیسے برداشت کر لیتے ہیں۔ دیکھیے، جتنا بڑا ظرف ہوگا اتنے مخالفین زیادہ ہوں گے، فضل ہوگا، کمال ہوگا، وہاں مخالفین ہوں گے، حاسدین ہوں گے۔ سب سے زیادہ فضل اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا، اور سب سے زیادہ حاسد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ آیت اتاری، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ یہ آیت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے اتاری گئی تھی۔ تو بھائیوں، حاسدین تو ہوتے ہیں۔ دیکھیے، ایک دفعہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں ان کو ایک حاسد مل گیا، ایسا حاسد جو ان سے جلتا تھا، ان سے حسد کرتا تھا، اور اس نے باتیں کرنا شروع کر دیں۔ کہنے لگا کہ آپ اپنی رائے کو شریعت کے اوپر مقدم کرتے ہیں۔ کیا کہنے لگا؟ کہ آپ اپنی رائے کو شریعت کے اوپر مقدم کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ مطلب ہوا کہ آپ اپنی رائے کو اوپر رکھتے ہیں اور شریعت کو چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں۔ اس نے بڑی باتیں سنانا شروع کر دیں، لیکن حضرت چپ چاپ سنتے رہے، چلتے رہے، سنتے رہے، چلتے رہے۔ جب اس کو کوئی جواب نہ ملا تو وہ اور شیر ہو گیا۔ وہ شیر یوں ہو گیا کہ شاید میں اپنی جگہ ٹھیک ہوں اور حضرت کے پاس شاید کوئی جواب نہیں ہے۔ لوگ دوسروں کی شرافت کو اس کی کمزوری سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بھی کوئی ایسا ہی کمبخت آدمی تھا، اس نے سنائی اور سنائی اور سناتا رہا۔ سنتے سنتے آگے بستی آ گئی۔ اب جب بستی آ گئی تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے، رک گئے۔ اب یہ حیران ہوا، کہنے لگا، جی آپ کھڑے کیوں ہو گئے ہیں؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اس بستی میں میرے بہت سارے شاگرد ہیں، جب میں بستی میں داخل ہوں گا تو تم میرے ساتھ جس لہجے میں باتیں کر رہے ہو وہ شاگرد دیکھیں گے تو تجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے، اس لیے میں یہاں کھڑا ہو گیا ہوں۔ میاں، تم نے جو کہنا ہے کہہ لو۔ اور وہ آدھے گھنٹے تک اپنی بکواس کرتا رہا اور حضرت کو باتیں سناتا رہا، اور حضرت سنتے رہے، سنتے رہے۔ پھر کہنے لگا، اچھا اب میں بول بول کر تھک گیا ہوں، اب آپ جا سکتے ہیں۔ اب امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اچھا اب ذرا میری بات بھی سن لو۔ تم نے جو باتیں میرے بارے میں کی ہیں،
میرے پاس ان کے بہت سے جوابات تھے۔ اگر میں چاہتا تو تمہاری ایک ایک بات کے 100 جواب دے دیتا، مگر میں نے جواب نہیں دیے۔ اگر میں چاہتا تو میں بستی میں چلا جاتا، میرے شاگرد تمہیں یہ بکواس کرتے ہوئے سنتے تو وہ تمہاری خوب دھلائی کرتے، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ اگر میں چاہوں تو تمہیں پتہ ہے بادشاہ وقت میرے ساتھ بہت محبت کرتا ہے، اس کو شکایت کروں کہ اس بندے نے میری بے عزتی کی ہے تو میں کر سکتا ہوں، قاضی اور جج سے بھی شکایت کر سکتا ہوں اور تمہیں سزا دلوا سکتا ہوں، لیکن وہ سزا میں تمہیں نہیں دلواؤں گا۔ اگر میں چاہوں تو میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے اپنے حق کا مطالبہ کروں گا کہ اس بندے نے میری دل آزاری کی تھی، اور اللہ تعالیٰ مجھے تم سے حق دلوائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اپنا حق دلوائیں گے، مگر میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں قیامت کے دن بھی اپنے حق کا مطالبہ نہیں کروں گا۔ اب جب اس بندے نے سنا کہ ان کے دل میں میرے لیے اتنی خیر خواہی ہے اور میں ان کے ساتھ اتنی بدخواہی کا معاملہ کر رہا ہوں، اس کو احساس جرم ہوا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، چہرے پر شرمندگی آ گئی۔ اچھا، میں آپ کے ساتھ اتنا برا کر رہا ہوں اور آپ مجھے قیامت کے دن بھی نہیں پکڑیں گے؟ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہاں، اور میں تجھے ایک بات اور بتا دوں کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت نے اگر میرے اوپر فضل فرمایا اور مجھے جنت میں جانے کا حکم فرمایا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں ساتھ لیے بغیر جنت میں نہیں جاؤں گا۔ اس بندے نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے پاؤں پکڑ لیے اور اس مخالفت سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی۔ تو ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ حاسدین کے ساتھ کیسا معاملہ کرو، حاسدین کے ساتھ کیسا معاملہ کرو۔ جب انسان اپنے ظرف کو اعلیٰ ظرف بناتا ہے تو جتنے کم ظرف ہوتے ہیں وہ اپنی کم ظرفی چھوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے حاسدین سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ ان کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارے دین نے ہمیں یہی سکھایا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، حسد ایک بہت بری چیز ہے۔ حسد انسان کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، حسد نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ تو لہذا حسد سے بچیے اور ہمیشہ اللہ پر اچھا گمان کیجیے، اللہ والوں پر اچھا گمان کیجیے، ہر بندے پر اچھا گمان کیجیے، سب سے کمتر اور سب سے حقیر خود کو جانیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔